بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، قرآن کریم سورہ حدید کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اس میں پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے سورہ حدید کی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے کہا تجھے معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہاری زندگی کیسی ہے، کس طرح گزرتی ہے۔ اللہ نے کہا انما الحیات الدنیا، کہ تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے، لعب ولہو، یعنی بچپن کی زندگی۔ ایک انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے لے کر کے 8-10 سال تک اس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ وہ کھیل کود، اس بچے کو کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے من مطابق کھلونا مل جائے، اس کے من کے موافق کوئی چیز کھیلنے کی چیز مل جائے، سب سے بڑی خوشی اس کی وہی ہوتی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا گھر میں کھانا بنا نہیں بنا، پیسہ ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی چیز یہ ہے کہ اس کے کھیلنے کی کوئی چیز آپ اس کو دستیاب کر دے، مہیا کر دے، سب سے بڑی خوشی اس بچے کو ہی ہوتی ہے۔ یہ بچپن کی زندگی، اللہ نے کہا بچپن کی زندگی تمہاری کھیل و کود میں چلی جاتی ہے، تم کھیلتے کودتے ہو، کھلونے تمہارے لیے محبوب ہوتے ہیں۔ جوانی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وزینت۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، تو اب کھیل و کود سے اتنی دلچسپی نہیں رہتی۔ اب انسان اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتا، اپنے آپ کو مینٹیننس کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کیسے اچھا لگوں، میرا بال کیسا ہو، کپڑے پریس ہے کہ نہیں، میرے شوز پالش ہے کہ نہیں پالش ہے، میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا۔ اب اس کی ساری انرجی جو اسی کے پیچھے جاتی ہے کہ میں بس کیسے بھی اچھا دکھوں، بس میری پرسنالٹی اچھی ہو، میری شکل و صورت اچھی ہو، لوگ مجھے دیکھیں تو اچھا سمجھے، بس ساری انرجی اس کی، ساری توجہات اسی بات پہ رہتی ہے کہ میں اچھا دکھوں۔ بچپن کھیل کود میں گیا، جوانی آئی تو انسان اپنے آپ کو اچھا بننے کی وزینت، ہر لوگوں کا مزاج ہے، مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تیسری مراحل پہ تم جب جاتے ہو، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب انسان کی زندگی جوانی کے بعد 35-40 سال کے بعد عمر جب نکلتی ہے تو انسان کے اندر پھر اپنے آپ کو وہ بناؤ سنگار کا جذبہ نہیں رہتا کہ میں اچھا لگوں۔ آپ بوڑھے لوگ کو دیکھیں گے، کپڑا پریس ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، شوز پالش ہے نہیں، یوں ہی چل دیں گے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، آپ ان چیز توجہ ہی نہیں دیں گے، دھیان میں دیں گے، اس لیے اب ان کی ساری ترجیحات کس پہ جاتی ہے؟ آپ فخر پہ، تفاخر آ جاتا ہے۔ ہمارے 2 بچے ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، ہماری 2 بیٹیاں وہاں ہیں، ہماری بہو یہ کرتی ہے، ہمارے پاس اتنے مال ہے، ہمارے پاس اتنے جائیداد ہے۔ یہ انسان کی زندگی اسی گرد و پیش گھومتی ہے۔ بچپن کی زندگی کھیل کود میں گئی، جوانی اپنے آپ کو بناؤ سنگار میں، اور بڑھاپے کی زندگی تفاخر میں چلی جاتی ہے، عجب کرنے میں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے فخر کرنے پہ کہ میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنے لڑکے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ساری ترجیحات، ساری توجہات انسان کسی پہ چلی جاتی ہے، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ترجیحات اسی پہ، اور آخر کار انسان قبر کے گود میں چلا جاتا ہے، قبر کے دہانے میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہاری زندگی یہی ہے، بچپن کی زندگی تم کھیل کود میں گزار دیتے ہو، جوانی کو اپنے بناؤ سنگار میں گزارتے ہو، بڑھاپے میں تفاخر و تکاثر میں لگ جاتے ہو، اور تم قبر کے گود تک پہنچ جاتے ہو، اور اللہ رب العالمین کو جو خوش کرنے کے لیے دنیا تھے اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ فکر نہیں کرتے ہو۔ اس لیے جو زندگی ملی ہے اس کا اصل مقصد، چاہے جوانی ہو بڑھاپا ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنا ہے، اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو زندگی پانی کی طرح بہہ رہی ہے، جس طرح پانی بہہ رہا ہے اس طرح ہماری زندگی بالکل پانی کے مانند بہہ رہی ہے۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ ہم قبر کے گود میں چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں لیکن خالی ہاتھ ہوئی چلی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے، جو انسان اپنی بچپن کی زندگی کو، کھیل کو، جوانی کو، بناؤ سنگار، بڑھاپے میں تفاخر کرنے میں، اس کی مثال اللہ نے ایسی دی ہے جیسے ایک بارش ہے جس سے اگنے والے بہت ساری چیزیں، پودے نکلتے ہیں، کسان کو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بھلی لگتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے جو ہے اناج ہے یا پودے ہیں وہ زرد ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ میں پھر کچھ لگتا نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اس کی
सारी यही ज़िंदगी की हाल हमारी है कि हम सारी तवज्जुहात, सारी तरजीहात अपने आप को बनाव सिंगार में, तफाखुर में करते हैं, और एक वक्त आता है कि मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता है, कोई चीज़ जो लेके जाने वाली चीज़ आखिरत में थी वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दिलचस्पियों का जिक्र किया है कि जिन चीज़ों से इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों में दिल लगाता है, बचपन में सारी दिलचस्पी खेल कूद से लगा होती है, और जवानी के दौर में ज़ेब व ज़ीनत और सजावट का शौक़ पैदा होता है, और जब वो जवानी के दहलीज़ पे पहुंचता है तो वही बचपन की चीज़ उसको बुरी लगने लगती है कि मैं कैसा बेवकूफ़ था, अहमक था कि उन चीज़ों के लड़ता था, खेलता था। और जवानी में जो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता है, जब बुढ़ापे में वो जाता है तो वो उसकी ज़ेब व ज़ीनत अब उसको बुरी लगती है कि यार ज़ेब व ज़ीनत के पीछे कोई चीज़ है। और जब बुढ़ापे के बाद इंसान जब कब्र में जाएगा तो उसको एहसास होगा कि मैं जिस चीज़ पे फ़ख्र करता था, जिस चीज़ पे मैं उज्ब करता था, दूसरों के सामने मैं तफाखुर क्या करता था, उसकी कोई हैसियत नहीं। यानी आप बचपन में खेल कूद में सारी एनर्जी लॉस करते हैं, अब जवानी में पहुंचते हैं तो बचपन की चीज़ को आप उसको हंसी भी आपको आती है कि आप बचपन में इन चीज़ों के पीछे मैं अपनी एनर्जी लॉस करता था। और जवानी के बाद जब बुढ़ापे में जाते हैं तो जवानी की जो ज़ेब व ज़ीनत में आप करते हैं, बनाव सिंगार करते हैं, वो आपको बुरी लगती है, यार ये कोई चीज़ कर अपने अपना वक्त ज़ाय किया, ये कोई करने की है। यही हाल बुढ़ापे की जो हालत के इंसान कब्र में जाएगा ना तो उसको महसूस होगा कि हमने जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया, इसलिए कि ये चीज़ आर्जी थी, असल दायमी चीज़ जो आखिरत की तैयारी थी वो तैयारी हमने की नहीं, इसलिए उस वक्त इंसान को अफसोस और हसरत होगा। इसलिए वक्त अभी है कि अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, अल्लाह को खुश करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करें, इसी में कामयाबी और कामरानी है। वरना हमारी ज़िंदगी ऐसे तो गुजरती सबकी, हमारी भी गुजर जाएगी, लेकिन फ़िक्र इस बात की हो कि जो ज़िंदगी हमारी गुजर रही है अल्लाह के खुशनुदी में हो, अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे, यही कामयाबी और कामरानी हम सब के लिए है।